علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہم اور آپ عنقریب مکمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موسم کو بھی بہت خوشگوار بنا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ پورے مہینے یہ موسم روزے داروں کے حق میں ایسے ہی خوشگوار بنا رہے انشاءاللہ۔ آج کے اس درس میں میں چاہتا ہوں کہ ایسی کچھ نیکیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ چند ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھنے میں یہ اعمال، یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے، اور ہم اور آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ان نیکیوں کو کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایسے انشاءاللہ ہم 40 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، 20 چیزیں آج بیان کریں گے انشاءاللہ، 20 ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی نیکی، رمضان کے اس مہینے میں کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کریں، تاکہ پورے رمضان میں کم سے کم ایک بار آپ پورا قرآن ختم کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ قرآن کی جب تلاوت کریں تو ساتھ میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، اس کو بھی پڑھیں، تاکہ سمجھ کر کے قرآن پڑھیں، سمجھ کر کے قرآن پڑھنے کا ایک الگ ہی اس میں لطف ہے، اور قرآن کریم پہ غور کرنے کا آپ کو موقع ملے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کبھی کبھی قبرستان جائیں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں قبرستان جائیں اور اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جا کر کے موت کو یاد کریں، وہاں پہ جا کر کے موت کو یاد کریں، اور وہاں پہ جا کے ان کے حق میں آپ دعائیں مغفرت کریں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانا کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قبرستان بھی جائیں۔ قبرستان جانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے، اپنا انجام یاد آتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ اس طریقے سے سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھا تو اس سے 100 نیکیاں آپ کو ملے گی، اور 100 جو ہے آپ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیں کوئی غریب فیملی ہے تو کسی ایک غریب فیملی کو آپ سلیکٹ کر لیں، اور اس کا جو ہے پورا مہینے بھر کے راشن کا انتظام آپ کر دیں، اس کے پورے مہینے بھر کے کھانے پینے کا آپ انتظام کر دیں، تاکہ وہ کسی اور کے محتاج نہ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے والا پوری رات قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رمضان میں امام کے ساتھ جو آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، 4 کلمے ایسے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، رمضان کے ایک مبارک مہینے میں کوشش کریں کہ یہ 4 کلمے آپ کی زبان پر جاری رہے۔ وہ 4 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے کوشش کریں کہ جب آپ خالی ہوں آپ کی زبان پر یہ 4 کلمات جاری رہیں۔ 7واں کام آپ کو یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ فرض نماز کے لیے جیسے ہی اذان کی آواز سنیں کوشش کریں آپ مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ آپ پہلی صف میں شامل ہوں اور پہلی تکبیر اولیٰ میں آپ شامل ہوں۔ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ 8واں کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ روزانہ ایک حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، ایک حدیث کو آپ سلیکٹ کر لیں، اس حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس طریقے سے 30 دن میں آپ 30 حدیثوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نمبر 9،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھ کر کے آپ کو 2 روزے کا ثواب ملے تو روزانہ آپ کم سے کم کسی ایک آدمی کو افطار کرائیں. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا, روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کے بغیر. تو روزانہ کوشش کریں کہ ایک آدمی کو آپ افطار کرائیں, تو اس طریقے سے ڈیلی آپ کو 2 روزے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. 10واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ صبح سحری کرتے ہیں. ہم سب سحری کرتے ہیں, سحری کے بغیر ہم روزہ نہیں رکھتے. سحری کرنے کے ٹائم آپ نیت کر لیجیے. کیا نیت کر لیجیے؟ کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. سحری جو ہے یہ اللہ کی ایک عبادت ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو اس سحری میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ سحری کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے فرشتے جو ہے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ سحری کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہے یہ سحری. اور سحری کرنے کے ٹائم آپ یہ نیت کر لیں کہ سحری کے ذریعے انشاءاللہ میں روزے میں میرے طاقت ملے گی. تو اس طریقے سے عبادت وہی ہے, لیکن آپ نے نیت اس طریقے کی کر لی تو آپ کا ثواب اور آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو گیا. نمبر 11واں کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیجیے. کسی بھی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں, اس کے ایبسنس میں, اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دعوت المرء مستجابۃ لاخیہ بظہر الغیب. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے, اور جب جب وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ, جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھ کو بھی مل جائے. یعنی اس میں ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہم اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہم کو بھی مل رہی ہے اور فرشتہ ہماری دعا پر آمین کہہ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جس بھائی سے آپ کو محبت ہے, جس جو آپ کا دوست ہے, تعلق والا ہے, آپ اس کے حق میں دعا کریں. وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. نمبر 12واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اگرچہ آپ کا وضو ہو لیکن وضو ہونے کے باوجود وضو کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کا بڑا سوال ہے. تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹا ہے, وضو ہے, لیکن پھر بھی آپ مان لیجیے ظہر میں آپ نے وضو کیا اور عصر کے ٹائم آپ کا وضو برقرار ہے, لیکن پھر بھی آپ وضو کریں. نمبر 13 دن کے آخر میں, دن ختم ہوا ہے, آپ کسی غریب کی کو صدقہ کر دیجیے. یہ صدقہ اس اللہ کے شکریہ کے طور پر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روزہ کمپلیٹ کرنے کی توفیق, اس کی ایک عبادت آپ نے مکمل کی. اس عبادت کے مکمل ہونے کے طور پر آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 14 آپ کے جو غیر مسلم بھائی آپ کے ٹچ میں ہیں, آپ ان کو ان کی زبان میں قرآن کا ترجمہ دے دیجیے. آپ کے غیر مسلم بھائی ہیں, تیلگو زبان جانتے ہیں, آپ تیلگو زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن دے دیں, یا کچھ اسلام سے ریلیٹڈ جو لٹریچر ہیں, کتابیں ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ کتابیں وغیرہ ہیں, وہ آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ اسلام کے بارے میں وہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذرا سی کوشش سے وہ اسلام قبول کریں. نمبر 15 آپ سب کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, کوشش کریں کہ روزانہ اپنے مسلمان بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو 3 میسیجز بھیجیں. 3 میسیجز بھیجیں اور یہ میسیجز جو ہیں کسی اچھی چیز کے ہوں, کہ کوئی حدیث لکھی ہو, کوئی قرآن کی آیت لکھی ہو, کوئی اچھی بات لکھی ہو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے تو کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے. آپ نے نیکی کی کوئی بات, اچھا لیکن یہ بات خیال رہے کہ یہ جو میسج آپ بھیجیں گے میسج صحیح ہو, آتھینٹک ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کر کے انٹرنیٹ سے آپ نے اس کو حدیث سمجھ کر کے فارورڈ کر دیا. آپ علماء سے ٹچ میں رہیں اور جانکار لوگوں سے ٹچ میں رہیں, جو صحیح میسج ہو آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں. کوشش کریں کہ دن میں کم سے کم 3 میسج اس طریقے سے فارورڈ کریں. نمبر 16 روزانہ 15 منٹ ٹائم نکالیں, صحابہ کی اور تابعین کی سیرت پڑھیں. صحابہ کی سیرت پر کوئی کتاب لے لیں یا انٹرنیٹ پر صحابہ کی سیرت کا کوئی لیکچر سن لیں. 15 منٹ, صرف 15 منٹ آپ ڈیلی سنیں. آپ اپنی زندگی میں ایک چینجنگ محسوس کریں گے. صحابہ اور تابعین کی زندگیوں میں جو کشش ہے, جو عبرت ہے, جو نصیحت ہے, اس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں چینجنگ انشاءاللہ محسوس ہوگی. نمبر 17 تلاش کیجیے کہ وہ کون کون سی اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں جن پر عام طور سے ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے. ایسی سنتوں کو زندہ کیجیے. جن سنتوں پر اللہ کے رسول کی سنتوں پر لوگ عام طور سے عمل نہیں کرتے, ان سنتوں کو زندہ کرنے کا بڑا سوال ہے. اس کے لیے کوشش کریں.
नंबर 18, दिन भर में 100 बार अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ें। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उसका बड़ा सवाब है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 100 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। तो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसको कम से कम 100 बार आप डेली पढ़ें। नंबर 19, अगर आप दिन भर में 1 अरब नेकी कमाना चाहते हैं, 1 अरब अगर नेकी कमाना चाहते हैं तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, ऐ अल्लाह तमाम ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाले औरतों को तू बख्श। आपने सारी दुनिया के ईमान वालों के लिए दुआ की, हर मुसलमान की दुआ के बदले आपको एक नेकी मिलेगी। तो पूरी दुनिया में जितने अहले ईमान है, जितने मुसलमान है, उन सब के लिए आपने दुआ कर दी एक सेंटेंस से, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, आपको 1 अरब नेकियां इंशाअल्लाह मिलेंगी। नंबर 20, रमजान कबूलियत दुआ का महीना है। कल के दर्स में मैंने बताया था कि इस महीने में रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। कोशिश करें कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो ये 20 अमाल हैं, इंशाअल्लाह हम बाकी 20 अमाल कल आपके सामने बयान करेंगे। कोशिश करें कि इन बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में इनको नाफिज करें, इनके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हमको इन तमाम नेकियों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम छोटी मोटी जो भी नेकियां हम कर रहे हैं अल्लाह इनको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सेहत में, हमारे जिस्म में, हमारे रोजी रोटी में, हमारे अहवाल में बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला रोजे की इस इबादत को जैसे आज हमने कंप्लीट करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरीके से आसानी के साथ, खैर के साथ, भलाई के साथ ये पूरा महीना हमको गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।